أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الجن کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 8 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 20 سے اور اختتام ہوا آیت نمبر 28 پر. گزشتہ اتوار جیسے کہ اس سورت کے تعارف میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی جا چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنوں کے وفود کی حاضری ہوتی رہی، جن میں سے 6 واقعات ایسے ہیں جو ریکارڈ میں ہیں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، اور جن میں سے 2 واقعات ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا. سورۃ الاحقاف میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے اور سورۃ الجن میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے. آپ کی خدمت میں پس منظر رکھ چکا ہوں کہ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی حاضری کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت توحید پیش فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اطاعت کا مطالبہ فرما رہے تھے تو مکہ مکرمہ میں مخالفتوں کا طوفان گرم تھا. لوگ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کسی کو آخرت میں مر جانے کے بعد اٹھنے پر یقین نہ تھا. کسی کو اس بات پر حیرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی میں سے ایک کو رسول کیوں منتخب کیا. بڑی تعداد اس بات پر اعتراض کر رہی تھی کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کے خدائیں کیسے ہو سکتا ہے. مخالفتیں لمبی چل رہی تھی، کئی سال گزر گئے. اسی اثنا اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح نازل فرمائی جس میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے، آپ کی دعوت کا تذکرہ ہے، آپ کی طویل لمبی کوشش کا تذکرہ ہے، دعوتی کوشش، اصلاحی کوشش. اور اس طویل کوششوں کے باوجود مخالفتوں کا اور مخالفین کی تعداد زیادہ ہونے کا اشارہ ہے. اور اس موقع پہ بھی انہوں نے کیسے کہا تھا کہ ہم نہ بدھا کو چھوڑیں گے، نہ یغوث کو چھوڑیں گے، نہ یعوق کو چھوڑیں گے، نہ نصر کو چھوڑیں گے. مختلف خداؤں کا نام لے کر یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہم ایک اللہ کے ہو جائیں.
اور دیگر خداؤں کو چھوڑ دیں، اس موقع پہ پھر ان پر عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے، سورہ نوح سے انسانوں کو متنبہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے کسی رسول کی، اللہ کے کسی نبی کی مخالفت اس کو ہلکے میں نہ لو، یہ تباہی کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ بالخصوص اگر رسول موجود ہوں تو پھر یہ اجتماعی عذاب کو چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ لہذا سمجھ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو قوم نوح کی طرح تمہارا معاملہ ہو جائے، تم مخالفتیں کر رہے ہو، تعجب کا اظہار کر رہے ہو، حیرت کر رہے ہو، اپنے فرسودہ بوسیدہ دقیانوسی قسم کے عقیدے کو پکڑے ہوئے ہو جس کی نہ اللہ کی کسی کتاب سے دلیل ہے نہ عقل مانتی ہے۔ لہذا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، دیکھو انسان تو انسان، جب جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، بات مان لی، تسلیم کر لیا۔ انہوں نے تمہاری طرح حجتیں نہیں کی، قیل قال نہیں کیا، اور ارشاد فرمایا کہ اے رسول آپ ان سے بتا دیجئے کہ مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ وہ واقعہ ہے جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی خدمت میں جن حاضر ہوئے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوت عکاظ تشریف لے جا رہے تھے، جو آپ یوں سمجھ لیں اس زمانے کا ایک زبردست قسم کا شاپنگ مال تھا۔ ہر قسم کے قبیلے، ہر قسم کا سامان، ہر قسم کی سرگرمیاں وہاں ہوا کرتی تھی، اور حج کے بعد لوگ فارغ ہو کر ضرور اس بازار میں جاتے، خرید فروخت کرتے۔ ایک انٹرنیشنل منڈی تھی، ملک شام سے لے کر جنوب میں یمن تک کی وہاں دکانیں لگتی، سامان لگتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہاں اسلام پیش کیا جائے، اور رات میں ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا، وہ عشاء کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی، تعین کے ساتھ کہنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا کی تو جنوں کا ایک گروپ گزر رہا تھا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی، تو پھر وہ یکسو ہو کر بیٹھ گئے، ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئے۔ بہت غور سے انہوں نے تلاوت سنی اور اس کے بعد یہ کہا یہدی الی الرشد فآمنا به انا سمعنا قرآنا عجبا۔ عجیب و غریب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ہم نے ایک عظیم الشان قرآن سنا ہے جس میں ہدایت کی جانب، فطرت سلیم کی جانب دعوت دی جا رہی ہے، اچھائی کی جانب دعوت دی جا رہی ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، دعوت توحید کو اعتراف کرنے کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ بعض انسان ایسے ہیں جو بعض جنوں کی پناہ میں آتے ہیں، جن کو سہارا بناتے ہیں، جن کو ہتھیار بناتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں، اور ان سے پناہ مانگتے ہیں، ان سے کام بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ نادان ہیں، بے وقوف ہے جو یہ حرکت کرتے ہیں، اور جو نتیجہ اس کا ہے وہ بڑا خطرناک ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں کے کچھ لوگ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں میں سے کچھ لوگوں سے، کچھ افراد سے، لوگ کا لفظ تو جنوں کے لیے شاید صحیح نہ ہو، جنوں میں کہ کچھ افراد سے پناہ مانگتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے بڑا خطرناک نتیجہ، فَزَادَهُمْ رَهَقًا، جن بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ان کو موقع کب مل رہا ہے؟ جب انسان موقع دے رہا ہے، ان کی پناہ میں آ رہا ہے، ان کو بڑا مان رہا ہے،
ان سے مدد طلب کر رہا ہے اور ان کو عام اصطلاح میں جو ہم استعمال کرتے ہیں موکل بنا رہا ہے، تو لازمی بات ہے جنوں کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا موکل بناتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو پھر لازمی بات ہے جنوں کو پھر موقع نہیں ملتا کہ انسانوں کو پریشان کرے۔ تعجب کیا انہوں نے اور یہ کہا کہ عجیب نادان ہے یہ سیدھے سادے لوگ ہیں کہ جنوں سے مدد طلب کر رہے ہیں، جنوں سے کام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جنوں نے فائدہ اٹھایا۔ بعض جن وہ شیطان ہوتے ہیں، بعض جن بڑے خبیث ہوتے ہیں، اور بعض جن وہ بہت گناہگار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، وہ پھر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسان کو خوب پریشان کر دیتے ہیں۔ لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ اس برے نتیجے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ترکیب بتائی کہ اللہ پہ بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے بندے مجھ سے جڑے رہیں گے ان پر شیطان کا کوئی جادو نہیں چل سکے گا، کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور دوسرے یہ کہ طہارت سے رہنا، پاک صاف رہنا، تیسرے یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیا کیا دعا کرنی ہے، کون کون سی سورتیں پڑھنی ہے، کون کون سی آیتیں پڑھنی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں بندے مومن کے پاس، دعاؤں کا اہتمام ہے، طہارت کا اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین ہے، تو کوئی خباثت اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اور میں پورے انشراح کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر کسی عامل کے جیب بھرنے کی نوبت نہیں آئے گی، ضرورت ہی نہیں ہوگی، لمبی لمبی فیسیں دینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم نادانی سے ان کو اپنے معاملات میں انٹرفیئر کروا رہے ہیں، مداخلت کا موقع دے رہے ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عقیدہ بگاڑو، عمل بگاڑو، کہیں سے ان کو جینے کے قابل نہ چھوڑو، وہ اپنا موقع اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھو، اس سے مدد طلب کرو، وہ پروردگار عالم ہے، وہ تم کو جیسے بچائے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، کون کر سکتا ہے، ذرا سوچیے آپ۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری بات جنہوں نے اور یہ بھی کہی کہ ہم کو تعجب تھا کہ ہماری جو سرگرمیاں اسپیس میں ہوا کرتی تھی اوپر آسمان میں، وہ ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا دی گئی تھی چند دنوں سے، پیٹا جا رہا تھا، ہم کو مارا جا رہا تھا آگ کے شعلوں سے، اور ہم جن کونوں اور گوشوں میں بیٹھ کے فرشتوں سے کلام اچک لینے کی کوشش کرتے تھے، ان کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب وہاں پر نہیں بیٹھنے دیا جا رہا، بڑی زبردست سیکیورٹی تھی۔ تو ہم پریشان تھے کہ کیا ہو گیا کہ حالات بدل گئے، اور اس لیے بھی پریشان تھے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ نُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ میں نے عرض کیا تھا عجیب و غریب آیت ہے، اسلوب قابل غور ہے کہ اور ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ روئے زمین پر جینے والی مخلوق کے ساتھ کوئی برائی کا، عذاب کا، سزا کا ارادہ ہوا ہے، یا پھر اب ارادہ بہم ربہم، یا ان کے رب نے، اللہ نے، پروردگار نے ان کے لیے خیر کا، رشد کا فیصلہ کیا۔ ہم اس میں تذبذب میں تھے، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو انہوں نے جب شر کا تذکرہ کیا تو اللہ کی جانب نسبت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت نہیں کی، بلکہ کہا کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اہل ارض کے لیے، زمین والوں کے لیے کوئی مصیبت، عذاب، شر کا فیصلہ ہو رہا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرما رہا ہے۔ خیر کی نسبت اللہ کی جانب کی، رشد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کی، یہ وہ ادب ہے کہ برائی کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی جانب نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہوتا ہے، موت کا فیصلہ، بیماری کا فیصلہ، ایکسیڈنٹ کا فیصلہ، جنگوں کا فیصلہ، لڑائیوں کا فیصلہ، سارے فیصلے اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ لیکن بندے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب اچھی باتوں کی نسبت کرتا ہے، بری باتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انعمت علیہم، بندہ کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ آپ نے جن بندوں پر نعمت کی، لیکن جب غضب کا معاملہ آیا تو عربی کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا غضبت علیہم، اور جن پر اے اللہ آپ نے غضب کیا، لیکن نہیں،
بندے کو کیا تاکید کی اللہ تعالیٰ نے؟ غیر المغضوبی، جن پہ غضب ہوا اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے مغضوب ہو گئے، جن پہ غضب ہوا۔ غضب علیہم کہہ کے آپ دعا کریں گے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ رحمتوں کی دعائی دے کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی نا۔ تو یہ آداب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھلائے، آداب بندگی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بندگی کے آداب۔ لہذا یہاں پہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کوئی مصیبت کا، عذاب کا، سزا کا فیصلہ ہوا ہے روئے زمین والوں کے لیے یا پھر رشد کا، ہدایت کا، اب پتہ چل گیا۔ یہ وحی الہی کو سننے کے بعد، قرآن مجید کو سننے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے بعد اب ہم کو معلوم ہو گیا ہے، اچھی طرح پتہ چل گیا ہے خیر کا فیصلہ۔ لہذا یہ وہ خیر کا فیصلہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے سنا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، ہم دل دے بیٹھے، ہم نے ایمان قبول کر لیا اور ہمیں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے، اور کان کھول کر سن لو۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو ایمان قبول کر رہا ہے اپنے رب پر، اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی حق تلفی ہو جائے گی، اس کا نصیب، اس کا حصہ دے مارا جائے گا، اور نہ ہی ولا رحقن، اور نہ اس کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ زائد ذمہ داری دے دی جائے گی، بوجھ دے دیا جائے گا، جینا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، تم بالکل آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکو گے، اللہ تعالیٰ راہیں کھلتا چلا جائے گا۔ اور جیسے انسانوں کا معاملہ ہے ویسے ہی ہمارا بھی ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے بعض اطاعت گزار، فرما بردار اللہ کے مسلم بندے بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، نافرمان باغی قسم کے بندے بھی ہیں۔ لیکن فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا وہی ہدایت پا گیا، وہ اپنی فطرت سلیم پر ہے، رشد پر ہے۔ اما القاسطون، اور جو نافرمان ہے، جو باغی ہے، جو منکر ہے، جو سچائی سے منحرف ہے، تو سن لے فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ پھر تم جہنم کے لیے ایندھن بننے والے ہو، تمہیں سے جہنم دہکائی جائے گی، تمہیں سے جہنم جلائی جائے گی۔ لہذا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو، اور پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ایک اضافہ فرمایا، اور لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر صراط مستقیم پر لوگ گامزن رہیں، صحیح راستے پر چلیں، توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے جڑ جائیں، تو یاد رکھو لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، خوب بارشیں ہوں گی، پانی برسے گا، کھیتی سیراب ہوگی، غلہ خوب آئے گا، قحط سالی نہیں ہوگی، مہنگائی نہیں ہوگی، اور فراغی ہوگی، اور اطمینان کی زندگی ہوگی۔ ذرا تم اطاعت اور فرما برداری کر کے تو دیکھو۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی جو سورہ نوح میں گزر چکی ہے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، توبہ کرو، استغفار کرو، آ جاؤ میری دعوت کی طرف، تو تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ خوب پانی برسائے گا، میں برسے گی، کھیت کھلیان لہلہا جائیں گے، خوشحالی آئے گی، برکتیں ہوں گی۔ یہ زمین و آسمان کی برکتیں دیکھنا ہو تو پھر کرپشن سے دور ہو، بے ایمانیوں سے دور ہو، ایمان کے قریب ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، اور یاد رکھو یہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور یہ خاصیات میں ہیں۔ ہم سب کو اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں تاکید فرما رہا ہے کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، لیکن ساتھ میں اہل مکہ پہ تعریض ہے، طنز ہے کہ وہ کعبۃ اللہ، وہ مسجد حرام جس کو روز اول سے قائم کیا گیا ہے توحید کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو تم نے شرک کا اڈا بنا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو معمار حرم بنے تھے، اور جو انہوں نے اس چبوترے کی بنیادوں کو بلند کیا اور یہ عمارت بنا کر اعلان توحید کر دیا، اور یہ لوگوں کو کہا کہ یہاں آؤ، رکوع کرو، سجود کرو، اللہ کو یاد کرو، دعائیں کرو، اعتکاف کرو، اور
طواف کرو، یہ دعوت دی اور اللہ تعالیٰ سے جوڑا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اور اس کے بعد انہی کی نسل سے جب ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، وہی دعوت دیتے ہوئے، دعوت توحید، دعوت اطاعت، دعوت اسلام، کھادو یکونون علیہ لبدا، ٹوٹ پڑے اس بندے پر، مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، جینا مشکل کر دیا ہے، مخالفتوں کا طوفان انہوں نے برپا کر دیا. یاد رکھو تمہارا کیا انجام ہوگا، تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے. ان مخالفتوں میں، ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ایک مطالبہ ہے ہر دن. اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو تیسمار خواہ سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ یہ دعوت پیش کر رہے ہیں کہ کمپرومائز کر لیجیے نا، چھٹی کریے، کیوں جھگڑے، کیوں لڑائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہاں عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں. انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، کسی کو شریک نہیں کر سکتا، میں کسی سے مدد نہیں طلب کر سکتا، میں کسی سے استعانت نہیں کروں گا، میں کسی سے رزق نہیں مانگوں گا، میں کسی سے اولاد نہیں مانگوں گا، میں کسی سے سکون نہیں مانگوں گا، میں کسی سے جینا مرنا نہیں مانگوں گا. سب اللہ کی طرف سے ہے. کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. یہ دو طرح کا شرک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں تیسرا ایک عمل، مشرکانہ عمل وجود میں آتا ہے. شرک فی ذات ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ کسی کو شریک کر دے، کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے، کسی کو اللہ کی بیٹی قرار دے، کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ قرار دے، جیسے عیسائی دنیا کرتی ہے. یہ اللہ کی ذات ہی میں شریک کر دینا. لیکن اگر اللہ کی ذات میں شریک نہ کریں تو اللہ کی صفات میں شریک کریں تب بھی شرک ہے. یہ بھی بہت بڑی تباہی ہے. اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہے کہ وہ رازق ہے. اللہ کی صفات یہ ہے کہ وہ موت کا دینے والا، زندگی کا دینے والا. اللہ کی صفات میں سے اولاد کا دینے والا. اللہ کی صفات میں سے دینے والا، روک لینے والا. اللہ کی صفات میں سے ہے بیماری دینے والا، شفا دینے والا. اور یہ سلسلہ دراز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پوری صفات، اس کے فنکشنز ہیں. اس کی صفات میں بھی کسی کو اگر بندہ شریک کر لیتا ہے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ اعمال میں بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگتا ہے. اعمال میں یعنی الشرک فی العبادہ، دعاؤں میں دوسروں کو شریک کرے گا، نظر و نیاز دوسروں کی مانگے گا، دوسروں کے آستانے پر لے جا کے جانور قربان کرنے لگے گا، دوسروں کو سجدے کرنے لگے گا، دوسروں کے نام قسم کھانے لگے گا. یہ وہ تمام اعمال ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، غیر اللہ کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے، حرام ہے، اشد حرام ہے. لیکن جیسے ہی شرک فی صفات، اللہ کی جو صفتیں ہیں اس میں شرک پیدا ہوا عقیدے میں، ایٹومیٹیکلی آپ دیکھیں گے رزلٹ یہ ہوگا کہ شرک فی العبادت پیدا ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، اپنے رسول کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے، قل انما ادعو ربی، پکارتا ہوں تو ایک ہی رب کو، کسی سے مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے. کبھی میں بیمار ہو جاؤں تو اپنے علاج معالجے کے لیے غیر اللہ کو میں پکاروں، یہ نہیں ہو سکتا، بس اسی کو پکارتا ہوں. کہیں نہیں جاتا ہوں میں ادھر ادھر، جو کچھ کرنا ہے مولا سے. یہاں تک کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جوتے کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، لیکن وہ مدد ظاہر ہوتی ہے، غیب سے نہیں ہوتی. غیب سے نہیں ہوتی. اگر میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مجھے سہارا دے کے اٹھاؤ، اس کے معنی یہ کہ وہ ہاتھ دے گا، اٹھائے گا، مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا، یہ مدد ہے ظاہری. میں یہ نہیں کہوں گا وہ بیٹھا ہوا ہے 10 فیٹ کی دوری پہ، وہیں سے مجھے ایسے اٹھا دو، اشاروں سے، غیب سے. یہاں سے شرک پیدا ہوتا ہے. بغیر واسطے کے، ذرائع کے بغیر کسی کی مدد سمجھنا کہ کوئی کر رہا ہے، بغیر ذرائع کے. ڈاکٹر صاحب انجیکشن دے رہے، بہت اچھی بات ہے، وہ ذریعہ ہے. انجینئر گھر بنا رہا ہے، اینٹ ڈھو کے، بہت اچھی بات ہے، وہ ذریعہ ہے.
اس کو مدد نہیں کہتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا ہے، یہ تو ہے ہی ساری انسانیت اسی پہ۔ مدد کے معنی یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے اپنے روم میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ فلاں ڈاکٹر لندن میں جو بیٹھے آپ مجھے شفا دے دیجیے، بغیر انجیکشن کے، کیپسول کے، گولی کے۔ یہ تصور کریں کہ آپ مجھے فائدہ دیں گے، یہ ہے شرک۔ لوگ کبھی خلط ملط کرتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہو کر یہ کہتے ہیں آپ بھی تو مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، وزیر سے مدد مانگتے ہیں، انجینئر سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مدد استعانت والی مدد نہیں ہے، بول چال میں ہم اس کو مدد بولتے ہیں، صحیح ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کا کوئی کام بنانا ہے، اور یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غیب سے بغیر ذریعے کے کوئی شفا دے سکتا ہے، بغیر ذریعے کے کوئی اولاد دے سکتا ہے، بغیر ذریعے کے کوئی دولت دے سکتا ہے، بغیر ذریعے کے کوئی میری حفاظت کر سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، وہ ذرائع کا محتاج نہیں، اوپر ہی سے حالات بدل دیتا ہے، اوپر ہی سے فیصلے کر دیتا ہے، چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے، اوپر ہی سے فیصلے کر دیتا ہے، زندگی چھین لیتا ہے، اوپر ہی سے فیصلے کر دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے، علم دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ انما ادعو ربی، دعا کرتا ہوں، پکارتا ہوں تو ایک ہی رب کو، ولا اشرک به احدا، اس پکار میں، اس دعا میں اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، کسی سے مدد نہیں مانگتا ہوں، کسی سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مشکل کشا ہے میری مشکل دور کر دیجئے، کسی سے میں یہ نہیں کہتا ہوں میں غریب ہوں آپ نوازنے والے مجھے نواز دیجئے، کسی سے میں یہ نہیں کہتا ہوں میں غریب ہوں آپ گنج کے داتا ہیں مجھے گنج دے دیجئے، خزینہ دے دیجئے، دولت دے دیجئے، نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور کھول کر اعلان، کھلا ہوا اعلان، اتنی وضاحت، اس کے باوجود بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش میں رہنے والوں کو کیا ہوا پتہ نہیں، اتنی کھلی ہوئی وضاحتوں کے باوجود بھی کوئی دائیں بھاگ رہا ہے، کوئی بائیں بھاگ رہا ہے، کوئی اس پگڈنڈی پہ جا رہا ہے، کوئی اس پگڈنڈی پہ جا رہا ہے، کوئی گلی میں گھس رہا ہے، کوئی دل میں گھس رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ذرا سوچیے آپ۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ یہ کہیے کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے، لا املکو، آپ خود ذرا اردو اچھی ہے تو آپ، میں سمجھتا ہوں ترجمہ کر لیں گے، اپنے لیے کر لیجئے ترجمہ، بلا دے دوسروں کے لیے مت لکھیے، اس کے لیے زندگی لگانی پڑتی ہے۔ قل انی، کہ اے نبی آپ یہ کہیے میں لا نہیں، املکو مالک ہوں، لکم تمہارے لیے، ضررن نقصان کا، ولا رشدا نہ ہدایت کا، میں نہیں ہوں مالک۔ جب اللہ کے آخری رسول، ہر شخص سے پوچھ لیجئے، ایک مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی کہے گا کہ افضل الرسل، افضل البشر، اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بادت خدا بزرگ توئی خصہ مختصر، تو وہ جو مالک نہیں ہے نفع و ضرر کا، تو کوئی اور کیسے مالک ہو سکتا ہے آپ بتائیے؟ یا تو پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے اس کے عقیدے میں، جو دوسرے کسی کے بارے میں سمجھ رہا ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر وہ ایسا سمجھ رہا ہے تو اس کے معنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے بھی افضل ہے، اور اللہ کے رسول کیا، وہ تو خدائی میں شریک کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم ہو رہا ہے، انی لا املک لکم، میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے، ضررن ولا رشدا، اور نہ ہی ہدایت کا۔ یہ عجیب و غریب آیت ہے، اتنا اختصار ہے، اس میں ایک ایجاز کہتے ہیں، ایک تو اعجاز ہوتا ہے معجزے سے، ایک ایجاز ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بہت اختصار۔ آپ دیکھیں گے اس آیت کا حسن کہ اللہ تعالیٰ نے جو جسٹ اپوزٹ ہے نا، ان کو ذکر نہیں کیا، عقل مند خود بخود سمجھ لے گا۔ اگر ہم جیسوں کا کلام ہوتا یا کوئی عربی ادیب کا بھی کلام ہوتا تو وہ کہتا، کیا کہتا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا ضلالۃ ولا رشدا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ضدیں ہیں ان ضدوں کو، ضد یعنی جو اپوزٹ ورڈ آ رہے ہیں، وہ اپوزٹ الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے محذوف کر دیا، غائب کر دیا کہ عقل مند خود بخود سمجھے گا۔ لا املک لکم ضرا، میں نقصان کا مالک نہیں ہوں، ولا نفعا، نفع کا بھی میں مالک نہیں ہوں، ولا رشدا، ہدایت کا مالک نہیں ہوں، ولا ضلالۃ، گمراہی کا بھی میں مالک نہیں ہوں، میں کسی کو گمراہ نہیں کروں گا،
میں کسی کو ہدایت نہیں دوں گا، میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. میرا کام کیا ہے؟ وہ آگے الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ آ رہا ہے. آگے اور توحید کی لیکن وضاحت کر دی گئی کہ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. جنوں سے پناہ لینے والوں کان کھول کر سن لو، خباثتوں سے پناہ لینے والوں کان کھول کر سن لو، اور خباثتوں سے پناہ لینے کے لیے غیر مسلموں کے اعمال کرنے والے، ناریل پھوڑنے والے کان کھول کر سن لے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ ہرگز مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اللہ سے ہٹ کے. لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی فیصلہ کر دے میرے سلسلے میں تو کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں نہیں پاتا ہوں اس سے ہٹ کے کوئی سہارا. ملتحدہ بنا ہی ہے لاحت سے. لاحت کس کو کہتے ہیں؟ قبر کی ایک خاص کیفیت، ایک کنارے اس میں میت کو رکھا جاتا ہے. یہ زمین کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں، لاحت رکھا جائے نہ رکھا جائے. یہ لاحت اس لیے کہا گیا کہ اس کو ایک کنارے سیف کر دیا جاتا ہے. اسی روٹ سے ہے ملتحدہ کا لفظ، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ سیکیورٹی، حفاظت کا انتظام. اللہ سے ہٹ کے میرے لیے حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ملجا نہیں ہے، کوئی مأوا نہیں ہے، پناہ گاہ نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیجیے اللہ سے ہٹ کے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. وہی مجھے پناہ دینے والا ہے، میں اسی سے پناہ مانگتا ہوں. ہزاروں مصیبتیں آ جائیں، ہزاروں مخالفتیں ہوں، سازشیں ہوں، مکاریاں ہوں، جادو ہو، ٹونا ہو، قتل غارت گیری ہو، پناہ دینے والا بس ایک ہے اللہ. وہ جنگوں میں حفاظت فرمائے گا، وہ مخالفتوں میں حفاظت فرمائے گا، وہ ان حالات میں حفاظت فرمائے گا جس میں مخالفین صفری اعمال کرتے ہیں، گندے اعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں رہو. اللہ کی پناہ میں رہنے کے لیے میں نے عرض کر دیا، دعاؤں کا اہتمام، پاکی کا اہتمام، اس کی ذات پہ بھروسہ. فرمایا دیکھو میں تمہارے لیے کسی قسم کی کسی چیز کا مالک نہیں، نہ نقصان کا نہ نفع کا. الا بلاغ من اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کی جانب سے میں مبلغ ہوں، تبلیغ کرنا ہے. بلاغ میری ذمہ داری ہے پہنچانا. کس چیز کو پہنچانا؟ ورسالاتی، اللہ کے پیغامات کو. رسالات اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کے احکام، اس کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. اس کے سوا میں تم کو نفع پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، تمہارا کام بنانے کے لیے، تمہاری زندگی لمبی کر دینے کے لیے، مخالفین کی زندگی مختصر کر دینے کے لیے، یہ کسی کام کے لیے میں نہیں آیا. نہ میں دعویٰ کرتا ہوں، نہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں. میں دعویٰ کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا، اور تبلیغ میری ذمہ داری ہے. اور ایسی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہہ دیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں سب آپ کو پہنچانا ہے. کوئی چیز میں چھپا کر نہیں رکھوں گا، کوئی چیز میں پوشیدہ نہیں رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جب کہ لمبا عرصہ گزر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مسلم بنے، امیر المؤمنین بنے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا. اب تک کہتے ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تردید کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم سینہ ہے. کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں شفٹ کر دی، حضرت علی کے پاس ہی ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں. تو آپ نے تقریر فرمائی، ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطاب کر کے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میرے پاس علوم نبوت کا کچھ حصہ چھپا ہوا، وہ جھوٹ بولتے. یہ دیکھو یہ صحیفہ ہے، اس میں زکوٰۃ کے احکام ہے، اس میں نماز کے احکام ہے، اس میں اسلام کے احکام ہے. اس کے سوا کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے عام مسلمانوں کے پاس نہ ہو اور میرے پاس ہو، کوئی چیز ایسی نہیں فرمایا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین 100% پہنچا دیا. کوئی چیز چھپی ہوئی، کوئی چیز پوشیدہ، کوئی چیز کسی خاص کو دے دی گئی ہو، ایسا اسلام کا نظریہ نہیں ہے. اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی ہے علم صحیفہ ہے. علم سینہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جو اللہ کے صحیفوں سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. جو اللہ کے صحیفے سے وابستہ نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے علوم حاصل نہیں کرتا، اس کا سینہ بند رہتا ہے. یہ بس مسئلہ. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے مجھے تم کو نہ نقصان پہنچانا نہ نفع پہنچانا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کو دھمکی دیتے ہوئے کبھی نہیں کہا کہ تم پہ عذاب لانے والا ہوں، حالانکہ حق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اگر یہ کہہ دیتے کہ تم پہ میں عذاب لے کر آؤں گا، تم کو ختم کر دوں گا، جلا دوں گا، مار ڈالوں گا، حق تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب مخالفین نے کہا لاؤ عذاب تو کہا اس کا مالک اللہ ہے، میں نہیں ہوں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام دعوت پہنچانا ہے، سمجھانا ہے اخلاص کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ بہترین طریقے سے کوتاہی کیے بغیر بات پہنچانا میری ڈیوٹی، بات کے فیصلے اس کے حق میں ہیں، یہ ایک مقام بندگی۔ لہذا فرمایا الا بلاغ من اللہ ورسالتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چل رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جنگ مول لے رہا ہے، تو وہ سن لے کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس جہنم کی آگ کی لپٹوں میں ہمیشہ رہے گا، اس کی لپیٹوں میں ہمیشہ رہے گا، نکل نہیں پائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان کا عالم یہ ہوگا حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھ لیں گے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، جس کی خبر دی جا رہی ہے کہ نافرمانی کی شکل میں جہنم کی سزا ہوگی، تو پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آج ان کی کیفیت دوسری ہے، کل دوسری ہو جائے گی۔ آج تو میجارٹی مائنورٹی کا مسئلہ ہے اور ایمان والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں تھوڑے سے ہیں، کم ہیں، 70-72 ہے، مارو ان کو، نکالو ان کو، ان کی دکان لوٹ لو، ان کو گھروں سے نکال دو، جو بات نہ مانے ان کو قتل کر دو۔ لیکن اس وقت ان کو پتا چل جائے گا من اضعف ناصرا، مددگار کے اعتبار سے کمزور کون ہے، نہتا کون ہے، اس وقت دیکھیں گے، قیامت کے دن پتا چلے گا۔ وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور تعداد میں ہلکے پڑ جانے والے، کم پڑ جانے والے، جتھا جس کا تھوڑا بہت ہے وہ کون ہے، قیامت کے دن پتا چل جائے گا کہ وہ جو دنیا میں جن کے بڑے سپورٹرز ہیں اور ایک ملک میں سپورٹر کافی نہیں ہوتے تو دوسرے ملک جا کے بھیک مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، سپورٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سن لیں اس دنیا میں وہ بظاہر محسوس کر رہے ہیں کہ اہل ایمان کے مدد کرنے والے کم ہیں، کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو جب عذاب دیکھ لو گے نا، جب اللہ تعالیٰ تم سے روح چھین لے گا، قبض کر لے گا، موت کے منہ میں ڈھکیل دیے جاؤ گے، اس کے بعد تم دیکھو گے کہ کمزور کون ہے، نہتا کون ہے، تعداد میں کم کون ہے، اس وقت تم کو پتا چل جائے گا۔ راہ عذاب کب آئے گا؟ تو اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، یہ کہیے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ جس چیز کی تم کو دھمکی دی جا رہی وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لمبی مدت رکھی ہے، کیونکہ 100 سال تک مہلت ملنے والی ہے، 500 سال تک، 1000 سال تک، یا پھر یہ کہ سال 2 سال میں تمہاری چھٹی ہونے والی ہے، میں نہیں بتا سکتا، مجھے یہ پہنچانے کا اور یہ اطلاع دینے کا حق نہیں ہے۔ قل ان ادری، میں نہیں جانتا، مجھے پتا نہیں، اقریب ما توعدون، قریب ہے وہ جس کی تم کو دھمکی دی جا رہی ہے، یعنی عذاب، سزا، ناکامی اور آخرت کا گھاٹا، ام یجعل له ربی امدا، یا رب نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، وہ لمبی مدت ہوگی، دراز ہوگی، وہ کیا ہوگا پتا نہیں، 10 سال ہوں گے، 5 سال ہوں گے، 20 سال ہوں گے، 100 سال ہوں گے، وہ اللہ کے فیصلے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں تم کو عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر سلیقے کے ساتھ بات پیش کرتا ہوں، اب امتحان تمہارا ہے، مانو نہ مانو۔ یاد رکھو کہ عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کی اطلاع وہ کسی کو نہیں دیتا، وہ عالم الغیب، غیب کا علم اس کو ہے۔ ہاں الا من ارتضی بالرسول، اللہ یہ کہ اپنے جن رسولوں سے وہ جتنا راضی ہوا، فإنہ، تو ان کو ضرور اطلاع دی گئی، لیکن اس احتیاط کے ساتھ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظتی انتظامات، ایسے حفاظتی انتظامات کے یہ غیب کی اطلاعیں جو رسول اور نبی کو دی جا رہی، کوئی اچک نہ لے، کوئی معلومات حاصل نہ کر لے۔ اس میں جو سب سے بڑی حقیقت بیان کی گئی، جس کے سلسلے میں عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے
کہ علم الغیب کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے اصل تو عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے, علام الغیوب, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جو کچھ اس کائنات میں ہو چکا, ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا, قیامت کے بعد سب کا علم وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا, اور اپنے اس علم غیب میں سے وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا سوائے رسول کو. رسول کو جو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ دراصل یہ بات ہم اگر سمجھ لیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. رسالت کی ادائیگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ علم عطا کرتا ہے, وہ علم عطا کرتا ہے. قیامت کی علامتیں آپ بتا دیجئے, قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے, قبر میں کیا ہونے والا ہے, وغیرہ وغیرہ, اسلام کو کب غلبہ ہوگا, کب غلبہ نہیں ہوگا, دشمنوں کے ساتھ کیا ہونے والا. رسالت کی جو ڈیوٹیز سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے, اور رسالت سے متعلقہ جو چیزیں نہیں ہیں وہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ رسول کو بھی نہیں دیتا. اسی وجہ سے بعض موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے سلسلے میں فکر فرماتے تھے. کچھ الجھنیں پیش آئیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام رکھا گیا. علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ وہی نہیں سکتا, مجھے تو سب معلوم ہے. لیکن پریشان ہونا, گھبرانا, صحابہ سے مشورہ کرنا, یہاں تک کہ قرآن مجید کا نازل ہونا اور قرآن مجید میں برات کا آنا, یہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے کہ وہ مسائل جن کا تعلق نبوت سے نہیں ہے, جو چیزیں رسالت کی ادائیگی کی نہیں ہے, ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا. یہ سیدھا عالم الغیب ہے اللہ کے رسول اس معنوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, اور اصلاً اللہ الغیوب عالم الغیب اللہ کی ذات ہے, اس کو ہر چیز کا علم ہے. کیسا علم ہے اس کا اللہ تعالیٰ آگے خود اشارہ کیا. دوسری بات اہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب دیا گیا ہے وہ کوئی اچک نہیں لے سکتا, کوئی حاصل نہیں کر سکتا, وہ معلومات کوئی نہیں لے سکتا, کوئی وہ انفارمیشن کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کسی جدوشی کرنے والے کو, کاہن کو نہیں دے سکتا, ناممکن ہے. جتنے بول رہے ہیں جھوٹے ہیں, وہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے. وہ دراصل جب کو ہم کہتے ہیں نا اٹکل بچوں کے تیر چلانا, ایک اندازے پہ کر دینا, اندھیرے میں مارو, لگ گئی پیسے آئیں گے, نہیں لگی کوئی نقصان نہیں جا رہا کیا ان کا. لیکن جو ضعیف العقیدہ ہوتے ہیں, بد عقیدہ, عقیدے کے کمزور جو ہوتے ہیں, وہ ان پہ بلا وجہ یقین کرتے ہیں, اور نہ صرف یقین کرتے ہیں, اتنی حیرت ہوتی ہے, ایسے قلابے ملاتے ہیں بلا وجہ اس کی بات میں اور ہونے والے حادثے میں, دور کا تعلق ہے. اور اس نے کہہ دیا کہ آنے والا سال آپ کے لیے بڑا اچھا ہے اور آپ کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے. اب آنے والا سال آیا, اس سے پوچھئے تم کو کون سی بہت بڑی کامیابی ملی, بہت بڑی کامیابی ملی, 100 کی نوٹ ملی. اس طرح قلابے ملاتے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں لیکن دیکھ لیجئے ان ضعیف العقیدہ لوگوں کو ایسے ہی تعمیل نہیں کرتے. بڑی مصیبت آنے والی, کیا ہوا بھائی, کون سی بڑی مصیبت آئی, ارے وہ ایکسیڈنٹ ہوتے بچ گیا, میں آئی تو نہیں نا مصیبت, وہ تو بلا وجہ کے تم سے اٹکل بچوں کے تیر چلا کر پیسے لوٹ رہا تھا, اور تم نادان پڑ رہے ہو. غیب کی چیزیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ مخالفین تقریباً 70,000 80,000 جمع ہو گئے تھے. نہروان ایک ندی ہے عراق میں, اس کے کنارے, اس کو کہتے ہی ہیں حرب النہروان یا حادثۃ النہروان. اگر آپ دیکھیں گے تاریخ کتابوں میں بڑی تفصیل ہے, اور اتنے وہ بدتمیز تھے, اتنے بدتمیز تھے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ایک بڑے معصوم سے فرزند تھے, اور وہ اپنی حاملہ اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے, کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, وہ تھرڈ پارٹی ہیں. لیکن ان کے قریب سے گزرے تو ان کو بکرے کی طرح ذبح کیا, اور ان کی اہلیہ کا پیٹ چیر کر بچے کو نکال کر بچے کو بھی ذبح کیا, ماں کو بھی مار ڈالا. اتنے گندے تھے, آپ سوچئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہروان کی جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے. نہروان کی جنگ یہی عنوان ہے اس کا, وقعت النہروان عربی میں کہتے ہیں. نہروان کی جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے
تو ایک صاحب نے بات ذرا غیر بھی مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، فری میں مشورے دیتے رہتے ہیں بغیر فیس کے. تو ایک صاحب نے کہا ابھی مت نکلیے، 3 گھنٹے کے بعد نکلیں گے. 3 یا 4 گھنٹے کے بعد نکلنے کا مشورہ دیا. صبح کا یہ وقت ہے، سمجھ لیجیے فجر بعد کا، اور وہ کہنے ذرا ڈیلے کریے، امیر المومنین 3-4 گھنٹے کے بعد نکلیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا وہ ابھی مہورت نہیں ہے. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہی کہا کہ ستارے جو ہے ابھی صحیح نہیں ہے، مہورت نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ان کی بات پر کانی نہ کرو، انجام بتاؤ، چلو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے وہاں. سن 38 کا واقعہ ہے، حضرت علی امیر المومنین تھے. وہاں پہنچنے کے بعد جنگ ہوئی، چند گھنٹوں میں چھٹی. کیونکہ پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی، توبہ کی دعوت دی، تو اس میں 20,000 توبہ کر کے حضرت علی کے پاس آ گئے. اب اس کے بعد سے جو مخالفین تھے وہ ٹھہر ہی نہیں پائے، قدم اکھڑ گئے، بھاگے، قصہ ختم ہو گیا. اور وہ خوارج کا فتنہ ہی ختم ہو گیا، وہ فرقہ ہی ختم ہو گیا. قریب قریب عقیدے ہیں بعض لوگوں کے دماغوں میں، لیکن فرقہ نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتح کے بعد، کامرانی کے بعد، جبکہ ان کو شکست ہو گئی، خوارج کو بھاگ گئے الٹے پیر، تو لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا اور کہا کہ انہوں نے جو کہا تھا نا کہ ابھی شب گھڑی نہیں ہے، مہورت نہیں ہے، ابھی مت نکلے. اگر میں توقف کر لیتا 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے جو مشورہ دے رہے ہیں، تو آج پورے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ مہورت کی وجہ سے فتح ہوئی. اور فرمایا دیکھو اللہ کے رسول کے لیے کوئی منجم نہیں تھا، یعنی علوم نجم کیا کہتے ہیں، تنجیم. اللہ کے رسول کے لیے کوئی منجم نہیں تھا، لہذا اس امت کے لیے بھی کوئی منجم نہیں ہے. ہر منجم یعنی نجوم کے ذریعے سے حالات بتانے والا، ستاروں کے ذریعے سے حالات بتانے والے کو عربی میں کیا کہیں گے، منجم. تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں کہ ہر منجم جادوگر ہے، ہر جادوگر کافر ہے، اور ہر کافر موجب قتل ہے کہا. اس کے بعد نہیں سننا کبھی بھی. پھر بھی آپ دیکھیے عجیب عجیب چیزیں، کوئی ہاتھ دے کے حال بتا رہا ہے، کوئی پرندوں کے ذریعے سے حال بتا رہا ہے، کوئی طوطے کو پنجرے میں رکھ کے حال بتا رہا ہے، کوئی ستارے گن گن کے حال بتا رہا ہے. عجیب و غریب بات ہے. کہاں سے حال غیب کا علم کس کے پاس ہے، کیسے بتا سکتا؟ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ دے رہے ہیں لوگ. اور دھوکہ دینے والوں کے بارے میں مجھے سمجھ میں آتا کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں. دھوکہ کھانے والے اتنے بیوقوف کیوں ہیں کہ دھوکہ کھانے کا بھی پیمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے ان پہ نہیں ہوتا ہے تعجب، ان مقررین پہ بھی تعجب نہیں ہوتا جو لڑاتے ہیں، کیونکہ وہ لفافہ لے رہے ہیں. ان کاہنوں پر، پیشن گوئی کرنے والوں پر بھی تعجب نہیں ہوتا جو دکان کھول کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان عاملوں پر بھی تعجب نہیں ہوتا جو تعویذ کے اور جھاڑ پھونک کے اڈے بنائے ہوئے. تعجب ہوتا ہے ان کے پاس جانے والے گاہکوں پر کہ اتنے نادان ہو تم، لڑانے کے لیے پیسے دے رہے ہو، اتنے نادان ہو تم، غلط سلط باتیں معلوم کرنے کے لیے پیمنٹ کر رہے ہو، اتنے نادان ہو تم، غیر شرعی حرکتوں کے لیے اپنی جیب خالی کر رہے ہو. اس سے اچھا ہے کسی فقیر کو، غریب کو، مانگنے والے کو دو، انشاءاللہ صدقے سے بالا ٹلے گی. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو عالم الغیب، علم غیب بس اللہ کے پاس ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ نہیں ظاہر فرماتا ہے اپنے غیب کو کسی اور پر، الا من ارتضی بالرسول. یہ بھی ترکیب کتنی خوبصورت ہے، ارتضی بالرسول، رسول سے جو اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، خوشنودی، جو مقام، جو نسبت ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس للہیت کا تذکرہ کرتے ہوئے الا من ارتضی، ارتضی سے آپ نے مرتضی کا لفظ بھی سنا ہوگا جس سے خوب اللہ راضی ہو جائے. الا من ارتضی بالرسول، جس رسول سے وہ راضی ہو جاتا ہے اس کو علم عطا تو کرتا ہے، لیکن فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سیکیورٹی چاروں طرف فرشتوں کی ہوتی ہے کہ کوئی جن، کوئی کاہن، کوئی منجم کوئی انفارمیشن نہ لے لے اور غیب کی اطلاع لوگوں کو دینے لگے، نہیں، وہ رسول ہی کے پاس رہتا ہے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ یہ امتحان اس لیے کرتا ہے غیب کا علم دے کر
غیب کا علم دے کر وہ امتحان لیتا ہے نبیوں اور رسولوں کی کہ انہوں نے تبلیغ میں کوتاہی تو نہیں کیا. ان قد ابلغوا رسالات ربهم کہ رب کے پیغامات پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کو قیامت احوال سے واقف کرانے میں، لوگوں کو برے انجام سے واقف کرانے میں، اور غیب کی ان چیزوں کی جو انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے اطلاع دینے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. صحیح تربیت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، یہ امتحان لینے کے لیے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور جو کچھ ہے انسانوں کے پاس اس سب کا اللہ تعالیٰ احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرے ہوئے ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور آگے چل کے ارشاد فرمایا وَأَحْصَىٰ، اور احصا کا ترجمہ کیسے کروں، گننا، شمار کرنا، یہی سب ترجمے آپ کو ملیں گے. لیکن میں اسماء الحسنی کے موقع پہ بھی کہتا ہوں کہ فمن احصاها دخل الجنہ، جو احصا کا لفظ ہے اور اس سے جو اللہ کی صفت محصی بنتی ہے، اس کی ترجمانی عربی میں کی گئی کہ احاط الشیء بالحساب. دیکھیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احاط بنا المسجد، مسجد نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، ہم کو گھیرے ہوئے، صحیح ہے. لیکن احصانا المسجد ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ احصا کے معنی ہوتے ہیں گن گن کر، شمار کر کر، ان کی کیفیات اور ان کے ساری صفات معلوم کر کر گھیر لینا، ایسا احاطہ کرنا کہ ساری چیزوں کا اس میں علم ہو جائے. یہ بس اللہ کی صفات ہے. اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ہم سب کو گھیرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. قد احاط بما لدیہم، اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ ہم کو نہ صرف گھیرے ہوئے بلکہ وہ ہماری ہر چیز کو شمار کر رہا ہے. میرے سر پر کتنے بالیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے. میرا دل 24 گھنٹے کتنے بار دھڑکا مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے. میں نے کتنی سانسیں لی میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہ ارشاد فرمایا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، گن گن کر وہ رکھا ہوا. اتنی نمازیں تم نے پڑھی ہم کو خود یاد نہیں، لیکن اللہ کے پاس ریکارڈڈ ہے. کہ تم نے پیسے ہم نے خیرات کیے، ہم کو نہیں علم ہے، لیکن اللہ کے پاس ریکارڈڈ ہے. وَأَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ارشاد فرمایا یہ زبردست قسم کا ریکارڈ ہے. امام مبین، کیسے قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ کیا جائے کہ ایک کھلا ہوا ریکارڈ ہے، ایک ایسا زبردست قسم کا چپ ہے سمجھنے کے لیے، ایک ایسا زبردست قسم کا ریکارڈر ہے جس میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس میں گن گن کر رکھا ہوا ہوں. تم کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ان کا اجر نہیں ملے گا. نہیں، ہر نیکی کو میں گن کے رکھا ہوں. اور تم کو اس بات سے بھی بے فکری نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری بدعمالیاں فراموش ہو جائے گی، وہ بھی ریکارڈڈ ہے. اتنی ریکارڈڈ ہے ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جتنی باتیں کر رہے ہو نا، بغیر سوچے سمجھے ہم بولتے رہتے ہیں، بغیر یاد رکھے ہم بولتے ہیں. شام میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ صبح سے آپ نے شام تک جتنی باتیں کی ان کی ایک فہرست دے دیجئے تو انسان کہے گا امپاسبل، ممکن ہی نہیں، تقریب میں یاد رہتی، گفتگو کیا یاد رہے گی. لیکن مولا کے پاس ریکارڈڈ ہے. ما یلفظ، ارشاد فرمایا جو تلفظ کرتے ہو نا، اگر تم نے اللہ کا شکوہ کرتے ہوئے کہا، ماں باپ سے اف کہا، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کا اس کے پاس شمار ہے. تمہاری عبادتوں کا شمار ہے، تمہارے وسوسوں کا شمار ہے اس کے پاس، تمہاری عبادتوں کا، تمہاری نیکیوں کا، خیرات کا. اور اسی طرح جسٹ اپوزٹ آپ چلے جائیے، برائیوں کا، بدنگاہی کا، گناہوں کا، بری باتوں کا، گندی باتوں کا، نافرمانیوں کا، سب کا ریکارڈ ہے. اسی لیے تو انسان پریشان ہو جائے گا. اور آخرت میں میدان حشر میں یہ جب نام اعمال کو دیکھے گا تو حیرت سے کہے گا مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. پروردگار کیسا ریکارڈ ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات اس میں موجود، بڑا سے بڑا گناہ اس میں موجود، کوئی چیز نہیں چھوٹ گئی. حیران ہو جائے گا انسان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو کہ علم غیب کا عالم اس کا یہ ہے کہ ہر چیز کا وہ احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے. تمہارے آنگن میں بارش کے کتنے قطرے گرے تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے.
तुम्हारे दरख्त पर कितने पत्ते लगे हुए हैं तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता है। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, जो जो पत्ता दरख्त से गिरता है। और ये इरशाद फरमाया दूसरे मकाम पर कि यालमु मा यलिदु फिल अर्ज़, जितना पानी जमीन में घुस रहा है, वमा यंज़िलु मिनस समा, आसमान से जितनी चीजें उतर रही बारिश की शक्ल में, फैसलों की शक्ल में, तकदीर की शक्ल में, बरकतों की शक्ल में, सजाओं की शक्ल में, सबसे वाकिफ। और जो जो चीजें जमीन से आसमान की तरफ उठ रही हैं, दुआओं की शक्ल में, आओं की शक्ल में, आमाल की शक्ल में, बदआमालियों की शक्ल में, सबसे अल्लाह ताला वाकिफ है। इरशाद फरमाया उसका इल्म बहुत मुहीत है। वअहसा कुल्ल शैइन अददा, हर चीज को, हर चीज को वो गिन गिन कर रखा है। लिहाजा याद रखो कि जब परवरदिगार बारिश के कतरों से वाकिफ है, जब वो गिरने वाले पत्तों से वाकिफ है, जब वो पानी जमीन में जो दाखिल होता उससे वाकिफ, जब वो तुम्हारी दुआओं से वाकिफ, तुम्हारी आहों से वाकिफ, तुम्हारी इबादतों से वाकिफ, तुम्हारे उठे हुए हाथ से वाकिफ, तो हर चीज जब उसकी निगाह में है तो तुम उसकी नाफरमानी कैसे कर सकते? नंबर एक। नंबर दो, दूसरों से कैसे मांग सकते हो? दूसरों से कैसे अपनी मुसीबतों से नजात मांग सकते हो? दूसरों से कैसे अपनी ख्वाहिशात की तकमील मांग सकते हो? दूसरों से अपनी जरूरतें कैसे मांग सकते हो? उसी के हो रहो, उसी से मांगो, उसी के आगे झुको, उसी से अपनी जरूरतें तलब करो। वो इंशाल्लाह रिस्क भी देगा, औलाद भी देगा, इल्म भी देगा, तरक्की भी देगा, कामयाबी भी देगा, हिफाजत भी देगा, मर्ज से नजात भी देगा। हर चीज का देने वाला वो है। उससे अगर तुम जुड़ जाओ तो फिर यहाँ से तुम्हारी कामयाबी की मंजिलें शुरू होती है। और उससे अगर टूट जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, दर दर पर जलील और रुस्वा होके फिरते रहोगे। यही वो दावत है जिसको लेकर मुज़म्मिल खड़े हुए थे और सारे इंसानों को बुलाया था एक ही अल्लाह की इबादत, एक ही अल्लाह ताला से जुड़ने की। तो वो सूरत मुज़म्मिल में उसकी तफसील आएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दावत पेश की, किन मरहलों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार से उसका आगाज होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।